اللہ تعالیٰ کا قرب خاص ملا، تمام فرشتے اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر روئے زمین کے تمام انسان اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یا علی، میرے ہاں بہت زیادہ غربت ہے، مجھے کچھ عطا فرمائیے، میں اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا، میں بہت زیادہ مجبور ہوں۔ علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کی مٹھی پر دم کیا، حضرت میں ایک بازار سے مچھلی لے کر آیا ہوں، وہ مچھلی پک ہی نہیں رہی، جیسے میں اسے آگ میں ڈالتا ہوں، کوئلوں پر ڈالتا ہوں، وہ مچھلی پک ہی نہیں رہی، ایسے کہ آگ کا اس مچھلی پر کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، وہ ٹکڑا نکال کر اس کے جو نیکیوں والا پلڑا ہوگا اس میں رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہماری درود پاک کی تیسری محفل ہے، تیسری نشست ہے۔ ان محفلوں سے بہت سارے لوگوں کو بہت نفع حاصل ہوا، بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں اہم تبدیلی رونما ہوئی، ایمان کی دولت میں مزید اضافہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا قرب خاص ملا، روحانیت میں اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو خود چنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے اور اپنے قرب کے لیے بندوں کو چن لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز تو ہر بندہ پڑھتا ہے، ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، لیکن خشوع اور خضوع والی نماز، حضوری والی نماز ہر کسی کو میسر نہیں۔ یہ کسی خوش نصیب بندے کو میسر ہے جس کے دل میں اللہ کا نور ہے۔ یہ نماز، یہ حضوری والی نماز، یہ خشوع اور خضوع والی نماز، یہ ہر کسی انسان کو میسر نہیں۔ اس خوش نصیب کو میسر ہے کہ جس کے دل میں اللہ نے اپنی محبت پیدا کر دی ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ جس انسان سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب جبرائیل نے محبت کی تو پھر تمام فرشتوں نے اس انسان سے محبت کی۔ جب تمام فرشتے اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر روئے زمین کے تمام انسان اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی محبت عطا فرماتا ہے اس کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان اس کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، اس سے بات کرنے کو ترستے ہیں، اس کی یاد میں ہر ٹائم محو رہتے ہیں، اس کے دیدار کے لیے ایک ایک پل بڑی مشکل سے گزرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو ناظرین، آج ہماری درود پاک کی محفل ہے، برکتوں والی، رحمتوں والی ہماری یہ محفل، ہماری یہ نشست۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے میں آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اور تمام مسائل کو حل فرمائے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ مشرق سے مغرب تک ہے، اس کا سر زیر عرش ہے اور دونوں پاؤں تحت الثری میں ہیں۔
روئے زمین پر آباد خلق کے برابر اس کے پر ہیں۔ میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس فرشتے کو اذن الہی ہوتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے بحر نور میں غوطہ زن ہوتا ہے، تو وہ غوطہ لگاتا ہے، جب باہر نکل کر اپنے بازو یعنی اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے قطرات ٹپکتے ہیں۔ ذات باری تعالی ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ایک دانا کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے، جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے، اور روح کی بقا کم گناہوں میں ہے، اور ایمان کی سلامتی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو درود پاک کی برکتیں بتا رہے، درود پاک کی خیریں بتا رہے، درود پاک کی فضیلت بتا رہے کہ جو بندہ اپنی زندگی میں درود پاک کے لیے ایک خاص وقت مقرر کرتا ہے، اللہ تعالی کل قیامت والے دن اس کے ساتھ ایک نور کو مقرر کر دیتا ہے جو ہر وقت قبر میں، حشر میں اس کے ساتھ رہے گا، اس کا جی بہلائے گا۔ اسے جب پریشانی ہوگی، جب وہ غمگین ہوگا، جب وہ افسردہ ہوگا، تو وہ نور و درود پاک کی شکل میں جو انسان اللہ تعالیٰ اسے ایک انسانی شکل دے گا، وہ اس کا جی بہلایا کرے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور دست دراز کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میرے ہاں بہت زیادہ غربت ہے، مجھے کچھ عطا فرمائیے، میں اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا، میں بہت زیادہ مجبور اور لاچار ہوں۔ تو مولا علی علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا اسے دینے کے لیے، تو آپ نے کہا کہ اپنا ہاتھ ادھر لاؤ۔ جب اس نے ہاتھ آگے کیا تو مولا علی علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کی مٹھی پر دم کیا اور کہا کہ مٹھی بند کر لو اور باہر جا کے اسے کھولنا۔ جب وہ چلا گیا، اپنے گھر کے پاس پہنچا تو اس نے اپنی مٹھی کھولی تو کہتے ہیں کہ وہ سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی مٹھی تھی۔ یہ درود پاک کی برکت ہے۔ ناظرین، یہ درود پاک کا کمال ہے۔ کبھی ہم نے اس توجہ کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہی نہیں۔ یقیناً آپ سب پڑھنے والے ہوں گے اور بہت زیادہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن کبھی آقا کریم علیہ السلام کے احسانات کو یاد کر کے درود پاک پڑھ کر دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان تکالیف کو یاد کر کے جو انہوں نے اپنی امت کے لیے اٹھائیں، ان کو یاد کر کے درود پاک کو پڑھیے، پھر وہ آپ کو لذت، پھر وہ آپ کو کیفیت وہ جو ملے گی، آپ کہیں گے کہ میں درود پاک بس پڑھتا ہی رہوں، کوئی کام نہ کروں، کوئی کچھ نہ کروں، اتنا مزہ جو کام اللہ خود کرتا ہے، تو پھر وہ ہم سب کیوں نہ کریں؟ جو کام فرشتے کرتے ہیں وہ ہم سب کیوں نہ کریں؟ ایک درویش بیٹھے تھے، ان کے پاس ایک سائل آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، میں ایک بازار سے مچھلی لے کر آیا ہوں، وہ مچھلی پک ہی نہیں رہی، جیسے میں اسے آگ میں ڈالتا ہوں، کوئلوں پر ڈالتا ہوں، وہ مچھلی پک ہی نہیں رہی، ایسے کہ آگ کا اس مچھلی پر کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ تو وہ اللہ والے، وہ درویش کچھ دیر مراقب ہوئے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اس مچھلی کو بولنے کی طاقت عطا فرما کہ یہ مچھلی مجھ سے بات کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا کہا کبھی نہیں ٹالتا۔ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ ان کی بات سنتا ہے، کیونکہ وہ ساری دنیا چھوڑ کر اپنے اللہ کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے اللہ کی محبت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر تمام جہان
اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو جب ان اللہ والوں نے دعا فرمائی، جب اس درویش نے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو زبان عطا فرمائی، اور انہوں نے کہا بتاؤ مچھلی تم کیوں نہیں پک رہی، کیا وجہ ہے؟ تو مچھلی وہ بولی، اس نے ان بزرگوں سے کلام کیا کہ میرے نہ پکنے کی ایک وجہ ہے، یہ ساری زندگی بھی لگا رہے تو آگ مجھے چھو نہیں سکتی۔ تو ان اللہ والوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے، مجھے وجہ بتاؤ۔ اس پر اس مچھلی نے کہا کہ ایک دفعہ ایک بندہ دریا کے کنارے کھڑا ہو کر درود پاک پڑھ رہا تھا، تو اس نے کلی کی، پانی لیا، پانی سے کلی کی، اور کلی کر کے وہی پانی دریا میں، یعنی منہ میں جو پانی تھا وہی پانی دریا میں گرا دیا۔ مجھے پیاس لگی تھی تو وہ پانی میرے اندر چلا گیا۔ اب درود پاک پڑھا کس بندے نے، تو پی کون رہا ہے پانی؟ تو مچھلی کہتی ہے اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی آگ بھی اور دوزخ کی آگ بھی حرام کر دی ہے، اب یہ بندہ مجھے پکا نہیں سکتا۔ دیکھیے ناظرین، یہ سب درود پاک کی برکتیں ہیں۔ آپ اپنے زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات، چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ درود پاک آپ کو پل صراط سے گزروائے گا، درود پاک آپ کو قبر میں، آپ کو حشر میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ زندگی میں آپ جس کے ساتھ زیادہ محبت رکھیں گے، کل قیامت والے دن آپ اسی کے ساتھ ہوں گے۔ جو درود پاک کے ساتھ محبت رکھے گا، کل قیامت والے دن وہ درود پاک کے ساتھ ہوگا۔ اور درود پاک کس کا ہے؟ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ قیامت والے دن، ایک بندے کے نامہ اعمال، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی، تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوگا، وہ بندہ بڑا غمگین ہوگا۔ تو اچانک میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے۔ وہ ٹکڑا نکال کر اس کے جو نیکیوں والا پلڑا ہوگا اس میں رکھیں گے۔ جو ہی سرکار اس نیکیوں والے پلڑے میں وہ ٹکڑا رکھیں گے کاغذ کا، تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا کم ہو جائے گا۔ وہ بندہ خوشی سے کھلکھلا اٹھے گا، واہ واہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ تو پھر وہ بندہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوگا کہ آپ کون ہیں، اتنے خوبصورت، اتنے رحم دل، اتنے شفیق، اتنے مہربان، کہ جنہوں نے مجھے جہنم کی آگ سے، جنہوں نے مجھے دوزخ سے نجات عطا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک لب ہلائیں گے، اپنی زبان مبارک ہلائیں گے، فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی ہوں، تم نے زندگی میں درود پاک کو اپنا ساتھی رکھا، تو یہ وہی درود پاک ہے جو تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، محبت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، عقیدت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو دیکھیے دوستو، یہ سب درود پاک کی برکتیں ہیں، یہ سب درود پاک کے کمالات ہیں، یہ سب درود پاک کے فیوز و برکات ہیں۔ جس نے دنیا و آخرت کا سارا معاملہ اپنے نام کرنا ہے، وہ درود پاک کو اپنا ساتھی بنائے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو آپ کی ہر حالت میں قبول ہے۔ درود پاک وہ واحد عبادت ہے کہ جس کو آپ جس نیت سے پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن اس میں اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ درود پاک کو بغیر وضو کے پڑھیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسے بندے کو ملنے جاتے ہیں، جب آپ کسی ایسے شخص کو ملنے چاہتے ہیں جو آپ کے دل کے بڑا قریب ہے، عمدہ لباس پہنیں گے، آپ خوشبو لگائیں گے، آپ غسل کریں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے،
پاک صاف ہوں گے کہ میں اس شخص کے پاس جا رہا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، کہیں اسے میری کوئی ایسی بات ناپسند نہ آ جائے۔ تو جب میرے آقا کا معاملہ ہے، جب ہم سب کے آقا و مولا کا معاملہ ہے، تو پھر ہم درود پاک کو بغیر وضو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ درود پاک کو ہم چلتے پھرتے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ پڑھ سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن جتنا اہتمام کریں گے، جتنی توجہ کریں گے، آپ کو اس کے بقدر آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا، اس کے بقدر آپ کے ساتھ فیصلے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو باادب درود پاک پڑھنے والا بنائے، درود پاک کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے، اور درود پاک کے صدقہ اور وسیلہ سے ہماری تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو حل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔